سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 144، بالکل لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اس حالت پر نہیں رکھنا چاہتے جس پر تم اب ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، الگ نہ کر دے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ ایسے بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع کر دیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں اپنے پیغمبروں میں سے ان کو منتخب کر لیتے ہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی اس بات کی تردید فرمائی کہ جس میں یہ تھا کہ جو اہل ایمان سے کہہ رہے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہو تو پھر تمہیں مال و دولت سے کیوں نہیں نوازا گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں تو پھر ہمیں مال و دولت کیوں دیا گیا؟ تو یہ بتا دیا کہ مال و دولت کا دے جانا، مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا راضگی کی یہ کوئی علامت نہیں ہے، یہ علامت نہیں ہے، اور بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش ہے تاکہ وہ اور مزید گناہوں کے اندر جائیں اور ان کی صحیح طریقے سے پکڑ ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ شروع سے اس صورت کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور غزوہ احد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بعد میں ایک طرح سے شکست ہوئی اس کے اسباب کو بھی بیان کیا، اور پھر اس کی تکوینی وجوہات کو بھی کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ایک اور چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض احباب کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں شکست کیوں دی، ہمیں شکست کیوں ہوئی، ہمیں شکست نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس کے اسباب پیچھے بھی بیان کر دیے ہیں
اور ایک اور بات بھی پیچھے بیان کر دی، تکوینی طور پر بھی یہ بتا دیں وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ آج کی زیدس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ کہ اہل ایمان جس حالت کے اندر اب موجود ہیں، اس حالت میں مومنین، مخلصین اور منافقین دونوں خلط ملط ہیں، مکس ہو کر رہ رہے۔ نہ مسلمانوں کا کامل ایمان اور اخلاص سامنے آیا ہے، اور نہ ہی منافقین کا جو نفاق ہے وہ سامنے کھل کھلا کر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو منافقین کا نفاق ہے یہ لوگوں کے سامنے کھل کھلا کر آ جائے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکوں سے کیا کر دیں، جدا کر دیں، الگ کر دیں۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی غلط چیز آ جائے تو جو اچھی چیز ہم اس کو الگ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور جو اس طرح کی خراب چیزیں ہوتی ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں، تاکہ یہ خراب شدہ چیزیں مزید ٹھیک شدہ چیزوں کو بھی خراب نہ کر دے۔ آپ کوئی پھل لے کر آتے ہیں، کچھ بھی لے کر آتے ہیں، تو جو اس میں گلا سڑا یا کوئی اس طرح تو اس کو الگ کر دیتے ہیں، اور صاف ستھرا ہوتا ہے الگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ناپاک ہیں، ان ناپاکوں کو ہم الگ کر دیں اور پاک کو کیا کر دیں، الگ کر دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے منافقین کو بھی رجس کہا ہے، مشرکین کو بھی نجس کہا ہے، انما المشرکون نجس، اور منافقین کے بعد متعلق انہم رجس، ٹھیک ہے نا، وماتوا وہم کافرون، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ناپاک لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و ان کو ناپاک کہا، تو اب یہ ناپاک چیز پاک سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ کرنی ہے۔ ورنہ اہل ایمان کے متعلق تو فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کیا ہے، اس کو کچھ چیز نجس نہیں کر سکتی۔ ہاں بظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجود ناپاک ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی ناپاکی کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے، ناپاکی کے احکام اس پر آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکلیہ طور پر کیا ہے، ناپاک ہو۔ مثال کے طور پر انسان ہے، اب اگر اس پر غسل فرض ہو چکا ہے تو وقتی طور پر اس کا جسم ناپاک ہے، لیکن اگر وہ کسی کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہے، سلام کرنا چاہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو سلام کرے گا تو ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مشرکین ایسے ہیں کہ ان کے متعلق فرما دیا انما المشرکون نجس، یہ ایسے ناپاک ہیں کہ یہ اگر 70 مرتبہ بھی نہا لیں نا تو ان کا ناپاک پن دور نہیں ہو سکتا جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر نہ آ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تکوینی فیصلہ بھی ہے تاکہ جو اچھے اور کھرے اور مخلص ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، اور یہ اس طریقے سے کھوٹے ہیں اور منافق ٹائپ آدمی ہے ان کو کیا اللہ تعالیٰ الگ کر دے، چنانچہ عملی طور پر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر لیں۔ محترم سامعین کرام، یہی بات ہوئی۔ ظاہر زبانی کلامی تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں، میں تمہارا ایسا، لیکن کسی کے اخلاص کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی مصیبت، پریشانی یا کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اسی طور پر ان کو آزما کر بالکل الگ کر دیا کہ جب مسلمان شروع سے نکل کر آ رہے تھے تو اس وقت 300 منافق عبداللہ ابن ابی کی کامان کے اندر وہ الگ ہو کر رہ گئے، اور پھر کچھ جو منافق پھر بھی اگر کچھ باقی رہ گئے تھے تو آگے چل کر جب مسلمانوں پر تھوڑا سا اس طرح کا کڑا وقت آیا تو انہوں نے بڑی باتیں کرنا شروع کر دی، ان کا نفاق اس طرح کیا ہے کھل کھلا کر سامنے آ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان ناپاک کو ان پاکوں سے کیا کر دیں، الگ کر دیں۔ اب پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی بالرسل من یشاء۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ منافق ہیں یا مخلص ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور اتنی کڑی آزمائش لے کر آنی تھی، اتنی کڑی مصیبت لے کر آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کر دیتے ہیں، جیسا کہ دیگر آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے نفاق کو بیان کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اللہ تبارک و تعالی ہر سال کے اندر، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ ان کے نفاق کو کھولتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ طائب نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بذریعہ وحی ان کا نفاق کھول رہے ہیں، ان کا پول کھول رہے ہیں، تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ایسا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض ایسے تھے منافق جن کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بائی نیم ان کا نفاق ڈکلیئر کیا کہ یہ کیا ہے، منافق ہے. نام لے کر ان کے منافق ہونے کو کیا کیا ہے، بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی ایسا کر لیتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو غیب کے متعلق کیا ہے بتانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اگر بتا بھی دیتے نا مثال کے طور پر کہ یہ منافق ہے، یہ منافق، پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹلی طور پر کیا کر دیا، ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا، بالفعل مشاہدہ کروا دیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں، منافق ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر جن کے نفاق منافق ہونے کو بیان کیا گیا، وہ کہاں اپنے آپ کو منافق ڈکلیئر کرتے تھے. وہ تو کہتے ہم تو پکے محض ایسے ہمارے متعلق آ جا، ہم تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ہر کام کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، نماز کے اندر بھی ہم سب سے پہلے آ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. لیکن وہ کیا تھے، پکے ٹھکے منافق تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے اوپر غیب کے متعلق بتانا شروع کر دے، ہر ایک کو بتانا شروع کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اس کے نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر غیب کی خبریں لے کر آ جائیں. وہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، اور منتخب کرنے کے بعد اس کو کیا ہے، امور غیب سے متعلق بتا دیتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انباء الغیب سے کیا کیا ہے، تعبیر کیا ہے. انباء الغیب سے کیا کیا ہے، تعبیر کیا ہے کہ ہم نے ان حضرات انبیاء علیہ السلام کو غیب کی خبریں کیا کی ہیں، ہم نے بیان کی ہیں. محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا غیب کے متعلق بتایا، نہیں بتایا؟ جیسا کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، اور اسی کو لے کر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا اور سارا کلی طور پر کیا ہے علم دیا ہے. ما کان و ما یکون، جو ہو چکا یا جو ہوگا وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اس کے متعلق انشاءاللہ عزیز اور کل گفتگو کریں گے، اور ما بقیہ حصہ بھی کل ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کیا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.